اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ قافیہ، ردیف اور آخر پر ہم حروف دھجی ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ قافیہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ہم آواز الفاظ، یعنی ایک جیسی آواز والے الفاظ، لیکن الفاظ کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، اور الفاظ کی ساخت بناوٹ یعنی شکل بھی مختلف ہوتی ہے، صرف آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ قافیہ کی تعریف کسی بھی نظم کے پہلے دو مصروں اور بعد میں ہر دوسرے مصرے میں آنے والے ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ ردیف کسی بھی نظم کے پہلے دو مصروں اور بعد میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے آنے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ میں نے نیچے شعر ایک لکھا ہے، اس کو توجہ سے پڑھیے گا میرے ساتھ۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس میں نوٹ کیا ہوگا ہر مصرے کے آخری جو دو حروف ہیں آتی ہے اس سے پہلے، مطلب دو مصرے ہیں اس شعر میں، اور یہ ناظم کا پہلا شعر ہے۔ فضا، ہوا، یہ قافیہ ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، شکل کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن فضا اور ہوا ہم آواز ہیں، ان کی آواز ایک جیسی ہے۔ ہم نے اوپر تعریف میں پڑھا قافیہ کیا ہے۔ قافیہ میں ہم نے جانا کہ ہم آواز الفاظ قافیہ ہوتے ہیں، اور کسی بھی نظم کے پہلے دو مصروں میں یہ موجود ہوتے ہیں قافیہ، اور اس کے بعد کے جو اشعار ہوتے ہیں اس کے دوسرے مصرے میں قافیہ پایا جاتا ہے، اور پہلے دو مصروں کے قافیہ سے ملا کر وہ قافیہ بنایا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ ردیف کے بارے میں پڑھا کہ کسی بھی نظم کے پہلے دو مصروں کے آخر پر یعنی قافیہ کے بعد آنے والا بغیر کسی تبدیلی کے وہ الفاظ ہوتے ہیں اور ردیف کہلاتے ہیں۔ تو وہ آتی ہے یہ بغیر کسی تبدیلی کے قافیہ کے بعد آئے ہیں۔ ردیف کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والے، گھڑ سوار کے پیچھے آنے والا، گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اردو ادب میں قافیہ کے بعد آنے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف کبھی ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، کبھی دو بھی، کبھی تین بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں دو الفاظ کا ردیف استعمال ہوا، تو یہ ردیف ہے۔ مزید تفصیل کے لیے پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھولیں، اور دولف کی کتاب کا صفحہ نمبر 1، وہاں سے میں حمد کی جو ہے وہ بلند خوانی کرتا ہوں، اس کو آپ توجہ سے سنیں، اور ساتھ ساتھ اس میں سے ہم قافیہ اور ردیف کی وضاحت کریں گے، قافیہ اور ردیف کو الگ کریں گے، اور دیکھیں گے کہ ہمارے اس حمد میں کتنے قافی ہیں، اور ردیف تو ایک ہی ہوتا ہے۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا۔ جام اور عام یہ قافیہ ہیں، اور اس کا ردیف ہے، کیونکہ ردیف جو ہوتا ہے وہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، مطلب ایک ہی جیسے الفاظ ہوتے ہیں، یا ایک ہی اگر ایک لفظ ہو تو ایک کہیں گے، ایک سے زائد ہو دو یا تین بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی اس نظم میں بھی دو استعمال ہوئے۔ تو جام عام قافیہ ہیں، اور ردیف کے لیے کیا تھا کہ قافیہ کے بعد آنے والے ایسے الفاظ جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی بغیر کسی تبدیلی کے آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ یہ پوری نظم میں اس کا اسی طرح ہوں گے، لیکن پہلے دو مصرے جو ہوتے ہیں ان میں قافیے بھی دو ہوتے ہیں اور ردیف بھی دو ہوتے ہیں۔ یہ پابندی کرنا ضروری ہوتی ہے پہلے دونوں مصروں میں، کسی بھی نظم یا غزل کے مصروں میں۔ اس کے بعد جو اشعار ہوتے ہیں اس میں دوسرے مصرے میں قافیہ پہلے دو مصروں کے قافیوں سے ملا کر لکھا جاتا ہے۔ ہر شعر میں ایسا ہی کیا جاتا ہے، ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ پہلے دو مصروں کے قافیے سے ملا کر لکھا جاتا ہے، اور ردیف جو ہوتا ہے وہ پہلے دو مصروں میں جو ردیف ہے وہ اس کے بعد میں آنے والے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف، وہی پہلے والا ردیف بار بار دہرایا جاتا ہے۔ کبھی کبھار عزیز طلبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ قافیہ جو ہے وہ ایک قافیہ کچھ اشعار میں بار بار بھی آتا ہے۔ کچھ نظمیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک قافیہ بار بار بھی دہرایا جاتا ہے، لیکن اتنا بھی بار بار نہیں دہرایا جاتا کہ وہ دو یا تین اشعار میں مسلسل ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ
پہلے شعر میں کوئی قافیہ استعمال ہوا ہے تو تیسرے شعر میں استعمال ہو جائے، پانچویں میں اس طرح سے تیسری بار استعمال ہو جائے، یا کوئی دوسرے شعر میں قافیہ ایک استعمال ہوا تو وہی قافیہ چوتھے شعر میں پھر دوبارہ استعمال ہو جائے، تو اس طرح سے شعراء قافیے کو بھی ملا لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ سے سوال پوچھا جائے کہ نظم کے قوافی لکھیں، نظم کا نام دیا جائے اور کہا جائے قوافی لکھیں، تو آپ قوافی لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جس نظم میں قوافی اگر ایک سے زائد ملتے جلتے ہیں، یعنی ایک ہی قافیہ اگر دو بار یا دو سے زائد بار دہرایا گیا ہے تو اس کو آپ مشترک کر کے ایک ہی بار لکھیں گے اور ان کو مشترک کر کے ایک ہی گنیں گے، اس کو قافیہ ایک ہی گنیں گے۔ تو اس نظم میں پیارے طلبہ 8 قوافی استعمال ہوئے ہیں۔ ہم سارے اشعار کو پڑھ لیتے ہیں اور ردیف تو ایک ہی ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ دوسرے مصرے میں دیکھیں پیام یہ قافیہ ہے، جام عام کے ساتھ پیام قافیہ ملا کر لکھا گیا۔ پہلے 2 مصروں میں جو قافیہ تھا، پہلے شعر کے 2 مصرے میں جو قوافی تھے ان کے ساتھ ملا کر یہ لکھا گیا، اس کا ردیف اسی طرح سے آیا۔ نظام اپنا لیے پھرتا ہے کیا خورشید نور افشاں، ہزاروں ایسی دنیاؤں کو شامل ہے نظام اس کا۔ نظام قافیہ ہے، ملا کر لکھا گیا، اس کا ردیف ہے۔ میں اس کو کعبہ و بتخانہ میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ مقام اوپر والے قافیہ سے قوافی سے ملا کر لکھا گیا، اس کا ردیف ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا پوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ کام قافیہ ہے، یہ ملا کر لکھا گیا اور اس کا ردیف ہے۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ تمام قافیہ ہے، اس کا ردیف ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ انتقام قافیہ ہے، اس کا ردیف ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے اس نظم حمد کے اندر دیکھا کہ اس کا ردیف پہلے 2 مصروں میں تھا اور اس کے بعد دوسرے مصرے میں، ہر شعر کے دوسرے مصرے میں اس کا بغیر کسی تبدیلی کے اسی طرح دہرایا گیا جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر ردیف کی تعریف لکھی ہے۔ پورا یہ حمد اور اس کے حمد کے جو ردیف ہیں وہ اس تعریف کے اوپر پورے اترتے ہیں اور قوافی بھی پورے اترتے ہیں۔ قوافی کے لیے کیا کہا گیا کہ پہلے 2 مصروں میں قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے، اس کے بعد ہر دوسری شعر میں قافیہ ہوتا ہے، یعنی پہلے 2 قافیوں سے ملا کر لکھا جاتا ہے، جیسے جام، گنتے جائیے گا، عام، مقام، نظام، جام، عام، پیام، نظام، مقام، قوم، تمام، انتقام۔ یہ 8 قوافی اور ایک اس کا ردیف ہے۔ پیارے بچوں، ردیف کسی نظم یا غزل میں ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ شعراء ردیف 2 بھی لکھتے ہیں، وہ عموماً آخری شعر کے اندر ردیف کو بدلا جاتا ہے، اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور وہاں ردیف بھی بدلتا ہے۔ اور کچھ غزلوں کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کر کے ردیف نہیں بدلتا، جو غزل کے اندر پہلے سے ردیف آ رہا ہوتا ہے وہی ردیف ہی لکھتا ہے۔ میرے بچوں، نظم کے اندر جو ہے وہ ردیف کی پابندی کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ شاعر کے اوپر ہے کہ وہ ردیف لکھتا ہے یا نہیں لکھتا، جبکہ غزل کے اندر ردیف کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ نظم اور غزل میں ردیف کی پابندی کی جو بات ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے، یعنی نظم میں پابندی کرنا ضروری کیوں نہیں ہے اور ردیف میں پابندی کرنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظم جو ہے وہ کسی ایک موضوع پر ہوتی ہے، اس کا ایک ہی عنوان ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے حمد پڑھی تو اس کا ایک ہی موضوع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس میں بیان ہو رہی ہے، تو یہ اس کا ایک ہی موضوع ہے، پوری نظم میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ غزل جو ہوتی ہے اس میں ہر شعر کا موضوع مختلف ہوتا ہے۔ جب آپ جماعت نحو میں جائیں گے تو وہاں غزل پڑھیں گے تو آپ کو پھر یہ بات یاد آئے گی کہ غزل کا ہر شعر الگ موضوع پر ہوتا ہے، اس کا اپنا عنوان ہوتا ہے۔ جس طرح نظم کے سارے اشعار کا ایک موضوع ہوتا ہے، وہ جو ساری بات نظم کے ایک شعر میں ہوتی ہے، وہ جو ساری بات نظم کے تمام اشعار میں یعنی پوری نظم میں ہوتی ہے، غزل کے ایک ہی شعر میں اتنی بات سما دی جاتی ہے۔ لازمی نہیں کہ کسی نظم کی پوری بات ہی اس شعر کے اندر سما دی جائے، وہ
شاعر کی اپنی مرضی ہے، وہ کوئی بھی موضوع اس شعر کے اندر لا سکتا ہے۔ کچھ شعراء نے کچھ نظموں کے موضوع کو بھی غزل کے ایک شعر میں سمویا ہے، ایسا بھی کیا ہے۔ تو جو غزل کا ایک شعر ہے اس کا موضوع ایک شعر کے اندر اتنا طویل ہوتا ہے کہ وہ ساری نظم کے موضوع کے برابر ہوتا ہے۔ اور کچھ تو غزل کے اشعار ایسے ہوتے ہیں، یعنی کہ غزل کے کچھ غزلیں ایسی ہوتی ہیں ان میں اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک ایک شعر جو ہوتا ہے وہ نظم کے پوری نظم کے موضوع سے بڑا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی جامعیت ہوتی ہے کہ پوری نظم کی جو ہے جتنی تشریح کی جاتی ہے اس کے اندر اس سے بھی زیادہ جامعیت ہوتی ہے تشریح کرنے کی۔ اس انداز سے جو ہے وہ غزل کو لکھا جاتا ہے۔ تو غزل لکھنا نظم کی نسبت یہ مشکل کام ہے، اور جو کہا جاتا ہے جو غزل لکھنے والے شاعر ہوتے ہیں وہ بڑے شاعر کہلاتے ہیں۔ تو غزل کے اندر جو ہے وہ قافیہ اور ردیف دونوں کی پابندی کی جاتی ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ غزل کے اندر جو ہے وہ رنگ بھرنا اور اس کے ہر شعر کے اندر ایک موضوع لے کر آنا اور اس کے موضوع کی طوالت کو قائم کرنا، یہ قافیہ اور ردیف کی پابندی کے بغیر ناممکن ہے۔ قافیہ اور ردیف کی پابندی ہی سے اس غزل کے ہر ایک شعر کے اندر طوالت قائم کی جاتی ہے تاکہ وہ اس کا ایک شعر جو ہے وہ نظم کے پوری نظم کے ایک ایک موضوع کے برابر مقام رکھے یا اس سے زیادہ مقام اختیار کر جائے۔ اس طرح غزل کے دوسرے شعر کا موضوع پہلے شعر سے مختلف ہوتا ہے، تیسرے شعر کا اس سے بھی مختلف، چوتھے کا اس سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ موضوع بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں، ان میں آپس میں ربط نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہوتا، ہر شعر کا موضوع مختلف ہوتا ہے۔ یہ غزل کی پہچان ہے۔ جبکہ نظم کی پہچان کیا ہے؟ اس کے تمام اشعار ایک ہی موضوع پر مشتمل ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ویڈیو میں غور کر رہے ہوں گے کہ حروف تہجی بھی لکھی ہوئی ہے۔ حروف تہجی میں نے اس لیے لکھی کہ آپ حروف تہجی کو خوش خط کر کے چارٹ میں لکھیں گے۔ حروف تہجی آپ نے بچپن میں پڑھی ہوئی ہے، آپ کو آتی بھی ہے، لیکن پھر بھی میں نے ضروری سمجھا کہ حروف تہجی آپ کے سامنے لکھ لی جائے تاکہ آپ کو الفاظ کی جو بناوٹ ہے اس کا صحیح اندازہ ہو جائے اور آپ الفاظ کی بناوٹ ایسے ہی لکھیں جس طرح حروف تہجی کو لکھنے کا حق ہے۔ حروف تہجی کل 39 ہیں۔ الف مد آ سے شروع کرتے ہیں۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، خے، خے، دال، ڈال، زال، رے، 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 یہ۔ اس کو نہ سے پڑھنا ہے نہ یہ پڑھنا ہے، یہ سے یالا واری ہوتا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا بچپن میں۔ سین، شین، صاد، ضاد، توئیں، زوئیں، آئین، غائن، فے، قاف، کیاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، پڑھتے ہیں لیکن یہ گول ہے ہوتی ہے۔ دو چشمی ہے، دو آنکھوں والی ہے یا دو چشمی ہے بولتے ہیں اسے۔ حمزہ، چھوٹی یہ، بڑی یہ ہمارے اردو حروف تہجی ہیں۔ یہ کچھ الفاظ کے ساتھ اکیلے اکیلے آتے ہیں، ان کو اکیلے لکھا جاتا ہے۔ تو اکیلے جب لکھیں گے، اگر آپ کو یہ درست لکھنا آ گئے تو آپ اکیلے جب لکھیں گے تو آپ کی لکھائی میں جو ہے وہ نکھار پیدا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب لکھائی میں نکھار پیدا ہو تو انسان کی شخصیت نکھر آتی ہے۔ تو شخصیت کو نکھارنے کے لیے اپنی لکھائی کو نکھارنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ چھٹیوں کا کام خوش خط لکھیں، اپنی لکھائی میں نکھار پیدا کریں۔ جب آپ اچھا کام لکھتے ہیں تو آپ کا کام جب آپ کے والدین دیکھتے ہیں، آپ کے اساتذہ دیکھتے ہیں یا آپ کے اور عزیز و اقارب دیکھتے ہیں تو ان پر آپ کے اچھے تاثرات جاتے ہیں کہ طالب علم جو ہے وہ ذہین ہے، محنتی ہے، لائق ہے، قابل ہے، خوش خط لکھنے والا ہے۔ تو شخصیت جو ہے وہ دوسروں کو متاثر کن نظر آتی ہے۔ تو اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے لکھائی کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے۔ شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے انسان کے جو اخلاق ہیں ان کو بھی بہتر کرنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، چھٹیوں میں آپ جو ہے وہ بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں سے اچھی اچھی باتیں سیکھیں۔ رمضان کریم ہے، رمضان کریم میں آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادات کا جو ہے وہ معمول بنائیں اور ساتھ کام لکھنے کا بھی وقت مقرر کر لیں۔ دن جو ہے وہ 10 بجے سے لے کر آپ جو ہے 2 بجے تک یہ معمول بنا لیں کہ آپ اپنا جو ہے وہ روز کا کام روز کریں گے۔
بیچ میں جب نماز کا وقت ہو تو پھر اس میں وقفہ کر لیں، نماز بھی پڑھیں۔ پیارے بچوں، حروف تہجی میں کچھ الفاظ جب حروف آپس میں جڑتے ہیں لفظ بننے کے لیے تو اپنی شکلیں تبدیل بھی کرتے ہیں، اور کچھ شکل تبدیل نہیں کرتے، ہو بہو اسی طرح ہی لکھے رہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ جب ہم ادارہ کے اندر اکٹھے ہوں گے تو ہم حروف تہجی کو جوڑیں گے، اور جوڑتے ہوئے یہ دیکھیں گے کون کون سے جو حروف ہیں وہ اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں اور کون سے حروف ہیں جو اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو آپس میں جڑتے ہوئے آدھی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کون سے حروف ہیں جو اپنی شکل آدھی اختیار کر لیتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو اپنی شکل پوری رکھتے ہیں۔ بہت کم حروف ہیں جن کی شکل پوری رہتی ہے، زیادہ تر حروف جو ہیں وہ آدھی شکل میں ہی جوڑتے وقت لکھے جاتے ہیں، اور ان میں شکل تبدیل کرنے والے حروف بھی حروف تہجی میں آدھے ہیں اور آدھے حروف تبدیل کرنے والے نہیں ہیں۔ اتنا میں نے بتا دیا ہے، ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ بعد میں جو ہے ہم اس کو جب اکٹھے ہوں گے اسکول کے اندر تو پھر ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے حروف تہجی کیوں یہاں لکھی۔ حروف تہجی کی بہت اہمیت ہے اردو ادب میں، حروف تہجی یہ ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ پیارے بچوں، الف مد آ اور الف یہ اکیلا ہے اور بے کا خاندان ہے۔ اگر بے آپ کو لکھنا آ جائے تو سارے حروف آپ لکھ سکتے ہیں۔ جیم کا خاندان ہے، اگر جیم آپ کو صحیح لکھنا آ جائے اس کے آپ سارے حروف لکھ سکتے ہیں۔ دال 3 حروف کا خاندان ہے، اگر دال لکھنا آ جائے تو آپ اس کے سارے تینوں حروف لکھ سکتے ہیں۔ رے کا خاندان ہے، اور رے اگر لکھنا صحیح آ جائے، اس کے دیکھیں بناوٹ کس طرح سے ہے، یہ آپ کو جو ہے صحیح لکھنا آ جائے گا۔ سین لکھنا آ جائے تو یہ دونوں حروف لکھ سکتے ہیں۔ شین لکھنا آ جائے، ان کی گولائی کو دیکھ لیں، یہ لائن کے نیچے سے ہو کے تھوڑا سا نیچے سے ہو کے واپس لائن ٹچ ہوتی ہے گولائی ان کی۔ توئیں زوئیں لکھنا آ جائیں تو آپ توئیں آ جائے تو زوئیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آئین آ جائے لکھنا تو غائن بھی لکھ سکتے ہیں۔ فے کاف اور اس سے آگے والے حروف جو ہیں کیاف اور گاف ایک جیسے ہیں، خاندان ہے، اور باقی اکیلے خاندان ہیں۔ تو پیارے بچوں، میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حروف تہجی کا جو خاندان ہے ان کا جو پہلا حرف ہے اگر آپ لکھ لیں تو باقی حروف جو ہیں وہ اسی طرح ہی لکھنے ہیں، نقطے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں اور کہیں توئیں آتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے جو ویڈیو ہے اس کو میں یہاں تک ہی تمام کرتا ہوں، بات کو محدود کرتے ہیں، اور آپ کو میری طرف سے جو ہے وہ بہت دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی عطا کرے۔ رمضان کریم کی جو ہے وہ برکات سے لطف اٹھانے کا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جلد از جلد اکٹھا ہونا نصیب فرمائے، اور جو بھی مشکلات اس وقت پیدا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو دور کرے، آمین۔